السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے۔ اچھا، سب سے پہلے جب بھی آپ نے ریوٹ ایم ای بی میں کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا تو اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ نے خیال رکھنی ہیں، اور آج کا جو لیکچر میرا وہ اسی کے بارے میں ہے کہ ریوٹ ایم ای پی کا آپ جو پروجیکٹ ہے وہ کس طرح سے ریوٹ کے اندر سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ کون کون سے سٹیپس انوالو ہوتے ہیں ریوٹ ایم ای پی کو سیکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب ریوٹ ایم ای پی کو سیکھنے کے ہمارے پاس جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے لنچ ریوٹ ایم ای پی، یعنی ریوٹ ایم ای پی آپ نے کھولنا ہے۔ اب ریوٹ ایم ای پی ایز سچ کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہوتا جو آپ نے ڈائریکٹ ایم ای پی پہ آپ گئے اور آپ نے کھول لیا۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جب ریوٹ کھولتے ہیں نا تو ریوٹ ایک جنرل سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر آرکیٹیکچر کا ٹیب بنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آرکیٹیکچر کا ٹیب بنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے آپ کا دوسرا ٹیب بنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ اسٹرکچر کا ٹیب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹرکچر کا ٹیب آپ کا بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا اسٹیل کا ٹیب بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ اسٹیل کا ٹیب بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس پری کاسٹ کا جو ہے بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سسٹم کا ہے۔ یہ جو سسٹم کا ٹیب ہوتا ہے نا، یہ آپ کا ریوٹ ایم ای پی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ریوٹ آرکیٹیکچر کا ٹیب آپ کھولیں گے نا تو اس میں ساری چیزیں آپ کو ریوٹ آرکیٹیکچر کی نظر آئیں گی۔ جیسے یہ دیکھیں نا، جو ہے ریوٹ آرکیٹیکچر کا ٹیب آپ نے کلک کیا، جیسے ہی کلک کیا تو آپ کے پاس جو ہے ڈیفرنٹ ٹیبز آئیں گے، جس میں بلڈ کا ٹیب ہوگا، سرکولیشن کا ٹیب ہوگا، ماڈل کا ٹیب ہوگا۔ ٹھیک ہے، روم اینڈ ایریا کا ٹیب ہوگا، اوپننگ کا ہوگا، ڈیٹم کا ہوگا، ورک پلین کا ہوگا۔ میں نے ریوٹ آرکیٹیکچر کی تمام جو ویڈیوز ہے آلریڈی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے آتا ہے ریوٹ اسٹرکچر کا۔ اسی طرح ریوٹ اسٹرکچر ہے، ریوٹ اسٹیل ہے، پری کاسٹ ہے، تو میں ان کی بھی آپ کو جو ہے نا دکھاتا ہوں کہ ان کی ونڈو کس طرح سے ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کے نا ریوٹ اسٹرکچر کا ٹیب میں نے دبایا نا جب، تو ریوٹ اسٹرکچر کے اندر بیم آ رہا ہے، والز آ رہا ہے، کالمز آ رہے ہیں، فلور آ رہے ہیں، ٹرس آ رہا ہے، بریس آ رہا ہے۔ تو اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ ٹیب بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اسٹرکچر کا ٹیب بنا ہوا ہے، یہاں پہ کنیکشن کا ٹیب بنا ہوا ہے، یہاں پہ فاؤنڈیشن کا ٹیب بنا ہوا ہے، یہاں پہ ری انفورسمنٹ کا ٹیب بنا ہوا ہے، یہاں پہ ماڈل کا ٹیب بنا ہوا ہے، اوپننگ کا ٹیب، ڈیٹم کا، ورک پلین کا۔ تو کچھ ٹیب جو ہے سملر ہوتے ہیں، لیکن کچھ ٹیب جو ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک ٹیبس ہوتے ہیں آپ کے ڈسپلن کے مطابق۔ اب جو ہے میں نے ریوٹ اسٹیل کا ٹیب کھولا ہے، تو ریوٹ اسٹیل میں بھی آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹیبس بنے ہیں۔ کنیکشن کا ٹیب ہے، فیبریکیشن ایلیمنٹ کا ٹیب ہے، ماڈیفائرس ہے، پیرامیٹرک کٹس ہیں، ورک پلین ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے اندر دیکھیں مختلف بورڈز آ رہے ہیں، پلیٹ آ رہے ہیں، ویلڈ، کارنر کٹ، ٹھیک ہے، کاپس، کیوب، شارٹ اینڈ کنٹور کٹ، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر۔ اس کا جو ہے وہ پینل آ جاتا ہے، پریکاسٹ کا آ جاتا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس سیگمنٹیشن ہے، کنیکشن ہے، ری انفورسمنٹ ہے، فیبریکیشن ہے، کانفیگریشن ہے، پریکاسٹ اپڈیٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پریکاسٹ کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں انہوں نے اسٹیل اور پریکاسٹ نا حال ہی میں ایڈ کیا، پہلے اس کے اندر یہ موجود نہیں ہوتی تھی۔ پہلے اس کے اندر آرکیٹیکچر ہوتا تھا، اسٹرکچر ہوتا تھا اور سسٹم ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں جو ہے آج سے کوئی 5 6 سال یا 8 سال پہلے کی بات اگر مطلب ٹائم دیکھیں آپ، تو اس کے اندر ایک ہی ڈیفرنٹ ریوٹ آتے تھے، ڈیفرنٹ ریوٹ کے فلیورز آتے تھے۔ ٹھیک ہے، ریوٹ ایم ای پی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ریوٹ آرکیٹیکچر ڈیفرنٹ ہوتا تھا، ریوٹ اسٹرکچر ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ تو جو آپ نے کھولنا ہوتا تھا وہی آپ کھولتے تھے، اسی کے اندر کام کرتے تھے۔ لیکن بعد میں آٹوٹیکس نے کیا کیا کہ ان کو کمبائن کر دیا۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی فلیور ہیں سب کو کمبائن کر دیا، ایک ہی فلیور کے اندر لے کے آ گئے۔ اس کے بعد جو لاسٹ والا ٹیب ہے نا وہ سسٹم کا ٹیب ہے۔ ٹھیک ہے، سسٹم کے ٹیب کے اندر نا اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جن کو ہم نے آگے جا کے اسٹڈی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جن چیزوں کو ہم نے جا کے دیکھنا ہے، جس میں آپ دیکھیں ایچ وی اے سی بھی آ رہا ہے، فیبریکیشن بھی آ رہا ہے، پی اینڈ آئی ڈی کولابریشن بھی آ رہا ہے، میکینیکل بھی آ رہا ہے، پلمبنگ اینڈ پائپنگ بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، الیکٹریکل بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ماڈل اور دوسری چیزیں بھی کامن ٹیب جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو سسٹم ہے نا بیسیکلی وہ جو جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس سے وہ بستا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ساری چیزیں میکینیکل کی، پلمبنگ کی، الیکٹریکل کی ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہے ریوٹ اس وقت جو ہے 1 2 3 4 5 فلیورز کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ریوٹ سسٹم ہے، ریوٹ پری کاسٹ ہے، ریوٹ اسٹیل ہے، ریوٹ اسٹرکچر ہے اور ریوٹ آرکیٹیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ریوٹ ایک ہی انسٹال کرتے ہیں، جب ایک ہی انسٹال کرتے ہیں تو اوپر جو آپ کے پاس جو آئیکونز ہوتی ہیں ان سے آپ جو ہے اپنے کام کو دیکھتے ہیں کہ میں نے کس طرح کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ نے جس طرح کا بھی کام کرنا ہوتا ہے اس طرح کا جو ہے آپ سسٹم سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پری کاسٹ میں کرنا ہے تو پری کاسٹ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ اسٹیل میں کرنا اسٹیل، اگر اسٹرکچر میں کرنا اسٹرکچر میں، اور اگر آرکیٹیکچر میں کرنا ہے تو آرکیٹیکچر میں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جب ریوٹ ایم ای پی کھول لیا، اور ایم ای پی کھولنے کے بعد جیسے میں نے سارے آپ کو ٹیبس بتائے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے سارے ٹیب جو آپ نے خیال رکھنے ہیں، اور پھر آپ نے، کیونکہ ہم ایم ای پی پہ کام کر رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے، ہم سسٹم میں جائیں گے۔ سلیکٹ ٹیمپلیٹ، اب بات آتی ہے ٹیمپلیٹ کی۔ ٹیمپلیٹ نا ڈفرینٹ قسم کی ٹیمپلیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کتنی ٹیمپلیٹس ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر آپ ریوٹ میں چلے جائیں نا تو ریوٹ کے اندر جا کے دیکھیں گے، جب آپ ریوٹ کو فرض کرو میں یہاں پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ جا کے نیو کرتا ہوں، تو نیو میں دیکھیں ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس امپیریل کنسٹرکشن ٹیمپلیٹ آ رہی ہے، امپیریل آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ آپ کے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، امپیریل اسٹرکچر ٹیمپلیٹ آ رہی ہے، امپیریل سسٹم ٹیمپلیٹ، یہ والی ہم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم امپیریل سسٹم استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں 2 قسم کے سسٹمز ہیں، ایک ہے جس میں آپ ملی میٹرز جو ہے میٹرک سسٹم ہوتا ہے، اور دوسرا فیٹ یعنی جو آپ کا امپیریل سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ یہاں سے خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے کون سا سسٹم اڈاپٹ کر رہے ہیں، کس ملک کے اندر ہے، اور اس ملک کے اندر کون سا سسٹم اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کس سسٹم کی ٹیمپلیٹ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ سعودی عرب میں یا یو اے ای میں کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ میٹرک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے یہ والی ٹیمپلیٹ استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ بروز کریں نا، بروز، ٹھیک ہے، تو بروز کریں گے تو آپ کے پاس نا ڈفرینٹ ٹیمپلیٹ یہاں پہ اور بھی ٹیمپلیٹس آ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس میں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جس طرح کی، سب سے پہلے آپ نے یہ انتخاب کرنا کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ کس طرح کا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جس طرح کا کام کر رہی ہے اس طرح کی آپ نے ٹیمپلیٹ جو ہے سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک سٹیپ اوپر چلیں تو یہاں پہ امپیریل جو اکیلا انگلش لکھا ہے اس میں میٹرک ٹیمپلیٹس ساری آپ کی میٹرک ٹیمپلیٹس ہوں گی، ٹھیک ہے، اور جو آپ کا لکھا ہوا ہے امپیریل سسٹم اس کے اندر آپ کی جو ہے امپیریل سسٹم کی ساری ٹیمپلیٹس ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ 2 ٹیکٹکس کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پاس کوئی ایسی ٹیمپلیٹ نہیں ملتی، ٹھیک ہے، جو آپ کو چاہیے استعمال کرنے کے لیے، تو آپ ان دونوں میں جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیمپلیٹ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ ٹیمپلیٹ نا ایک پری کنفیگرڈ ٹھیک ہے، کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، یعنی آپ فرض کریں کوئی آپ کو پروجیکٹ ملا ہے تو اس کے کچھ سٹینڈرڈز ہوں گے، اس کے کچھ پروٹوکالز ہوں گے، اس کے کچھ طریقہ کار ہوں گے، سارے واضح کیے ہوں گے، جو آپ کے بیم ایگزیکیوشن پلان ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر واضح کیے ہوں گے، تو آپ نے انہی کو ہی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ٹیمپلیٹ آٹوڈیسک اس لیے مہیا کرتی ہے کہ آپ اپنا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو دیکھ لیں، اور آپ کی جو بالکل کوئی نزدیک جو آپ کی میچ کر رہی ہے ٹیمپلیٹ وہ والی آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ٹیمپلیٹ ہے نا پری کنفیگر پروجیکٹ دیٹ کنٹین آل یور اسٹینڈرڈ سیٹنگ، جس میں آپ کے لیبلز آ جاتی ہیں، ویو ٹائپس آ جاتی ہیں، لوڈڈ فیملیز آ جاتی ہیں، سسٹم فیملیز آ جاتی ہیں، ڈکٹس، پائپ اور کنڈیوٹ ٹائپس آپ کا آ جاتی ہیں، لائن سٹائل آ جاتی ہیں، آبجیکٹ سٹائل آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو اگر آپ ٹیمپلیٹ آپ استعمال کریں گے تو آپ کی اس میں ایفیشنسی، ٹھیک ہے، اور آپ کی کنسسٹنسی جو ہے نا وہ برقرار رہے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو ٹیمپلیٹ ضرور استعمال کرنی ہے اگر آپ کوئی نیا پروجیکٹ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس نا 2 ڈفرینٹ میتھڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میتھڈ 1 ہے جس میتھڈ کے اندر آپ ٹیمپلیٹ استعمال کر رہے ہیں، اور اگر فرض کریں آپ کے پاس آلریڈی پروجیکٹ آ گیا تو پھر میں آپ کو دوسرا میتھڈ بتاؤں گا کہ دوسرے میتھڈ کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ٹیمپلیٹ ہم استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جیسے شروع میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ کو یہ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ الیکٹریکل کی کمپنی ہے، الیکٹریکل کام کر رہے ہیں، یا آپ میکینیکل کمپنی ہے، میکینیکل کام کر رہے ہیں، یا آپ پلمبنگ کی کمپنی ہے، پلمبنگ کا کام کر رہے ہیں، یا کوئی ڈیٹے کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ لو کرنٹ پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے آپ کا مطلب کہ آپ نے ڈسپلن چیک کرنا ہے کہ آپ کا ڈسپلن کیا کمپنی کا، ٹھیک ہے؟ اس ڈسپلن کے آپ نے جو ہے نا اس کے مطابق آپ نے جو ہے اپنی جو ٹیمپلیٹ ہے نا وہ متعین کرنی ہے، کون سی ٹیمپلیٹ۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں مختلف کمپنیز ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ٹیمپلیٹس بھی ان کے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں مطلب کہ ٹیمپلیٹس میں یہ ہوتا ہے نا، ابھی ظاہر ہے جو آٹو ڈیسک آپ کو جو ٹیمپلیٹ دے گا وہ آپ کی این بالکل 100% تو اس طرح نہیں ہوگی جس طرح کا آپ کا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس اگر آلریڈی اپنی ٹیمپلیٹ ہے یا آپ کا کنسلٹنٹ یا کلائنٹ آپ کو ٹیمپلیٹ دے دے گا تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% آپ کا بالکل اسٹینڈرڈ جو ان کے میچ کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو آپ کا کام ہے نا وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی ترتیب آسان ہو جائے گی۔ اچھا، جب آپ نے ٹیمپلیٹ کو یہ سلیکٹ کر لینی نا، فرض کرے میں کوئی یہاں پہ ٹیمپلیٹ سیٹ کر لیتا ہوں، میٹرک سسٹم پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے پاس ایم ای پی کا کام ہے، تو یہاں پہ میں نے میٹرک سسٹم ٹیمپلیٹ سیٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ جب میں اسے کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کیا آ جائے گا، آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ایلیویشنز آ رہے ہیں، یہ نشان آپ کے ایلیویشن بتا رہے ہوتے ہیں، نارتھ ایلیویشن ہے، یہ ساؤتھ ایلیویشن ہے، یہ آپ کا ویسٹ ایلیویشن ہے، یہ آپ کا ایسٹ ایلیویشن ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو ڈبل کلک کریں تو آپ کو ایلیویشن کے اندر ویو کے اندر لے کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پروجیکٹ براؤزر آ رہا ہوتا ہے جس میں آپ کے سارے فلور پلان جو ہے، لائٹنگ ہے، کیا ہے، جو بھی ایچ وی سی ہے، وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ایلیمنٹس کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ساری وہ اس سائڈ پہ آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں آپ پراپرٹیز کو اٹھا کے یہاں پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں، اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں، ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے فرض کرے یہ اس کو اٹھایا اور میں وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تو میں وہاں پہ لے کے جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو لے کے آؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آ کے اٹیچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ لگ جائے گا، تو میں کہیں بھی فلوٹنگ کرنی ہے تو فلوٹنگ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ رکھا ہے، تو اب دیکھیں یہاں پہ پروجیکٹ اس سائڈ پہ آ گیا، میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ بھی لے کے آ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اس کو لے آؤں گا تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا، تو اس طرح آپ نا چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو واپس اسی طرح سے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح سے یہ تھی، تاکہ جو ہے میں آرام سے جو ہے، کیونکہ میری سیٹنگ ہے ایک، ٹھیک ہے؟ میں اپنی سیٹنگ تبھی ہے، آپ اس طرح دیکھا ہاریزنٹل بھی لگا سکتے ہیں پراپرٹیز کو، دیکھا ہاریزنٹل آ رہا ہے تو آپ کو شو کرے گا، تھوڑا سا شیڈ آئے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کو کلک کریں گے، اس کو مارک کرنے کی لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ، یہ دیکھیں اب آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کیا تو یہاں پہ آ گیا، تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنی چیزیں جو ہے وہ ترتیب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو مینوز ہیں، ورکنگ جو مینوز ہیں آپ کے نا، وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، کو تھوڑا پیچھے کر دیں تو آپ کے پاس یہ مین ایریا ہوگا جہاں پہ آپ نا کام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر آپ سسٹم کھولیں گے تو سسٹم کے اندر ساری چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب تک جو ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب بھی آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو آپ نے کیا کرنا ہے، ریوٹ کھول کے اس میں ٹیمپلیٹ لوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیمپلیٹ آپ کی جو ہے میکینیکل کی ٹیمپلیٹ، اگر میکینیکل کام کریں میکینیکل کی، الیکٹریکل کا، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جس طرح کا بھی کام کریں اس طرح کی آپ جو ہے اپنے ٹیمپلیٹ رکھیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس نا ایک میتھڈ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی میں نے میتھڈ بتایا یہ میتھڈ 1 ہے جس میں آپ ٹیمپلیٹ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر فرض کریں آپ کے پاس آلریڈی ٹیمپلیٹ ہے، یعنی ایک پروجیکٹ آپ نے کمپلیٹ کیا اور اس کے اندر سے جتنی بھی چیزیں تھیں ساری آپ نے ڈیلیٹ کر دی، ٹھیک ہے؟ ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو بھی آپ کے پاس آ رہا تھا، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو نظر آ رہا تھا، جو بھی آپ کے پاس تھا، ٹھیک ہے، وہ سارا آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو آپ نے اس کو سیو کر کے ایز اے ٹیمپلیٹ اسے رکھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو آر ٹی ای نا ایکسٹینشن ہوتی ہے آپ کی ٹیمپلیٹ کی، اور آر بی ٹی ایکسٹینشن ہوتی ہے آپ کے ماڈل کی۔ آپ نے یاد رکھنا کہ ٹیمپلیٹ کی ایکسٹینشن اور ہوتی ہے اور جو آپ کا ماڈل ہے اس کی ایکسٹینشن اور ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آٹو کیڈ میں چلے جائیں تو آٹو کیڈ میں جو آپ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈی ڈبلیو جی آپ کی اس کی ماڈل کے لیے جو آپ نے ڈرائنگ بنائی ہے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، اور ڈی ڈبلیو ٹی آپ کی ٹیمپلیٹ کی جو ہے ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ اسی طرح آٹو کیڈ کے اندر بھی یاد رکھیں کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ ٹیمپلیٹ استعمال کی جائے اور ٹیمپلیٹ استعمال کر کے اپنا جو کام ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے۔ اب اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے آپشن میں، دوسرے میتھڈ کے اندر آپ نے کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے،
ٹھیک ہے، یہاں پہ نیو میں جانا ہے، ٹھیک ہے، نیو میں جا کے پروجیکٹ میں جانا ہے، ٹھیک ہے، اور پروجیکٹ میں آپ نے جہاں بھی یہ ٹیمپلیٹ رکھی ہوئی ہے نا، براؤز میں جا کے وہ ٹیمپلیٹ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوگا نا کہ وہ جو ٹیمپلیٹ ہے آپ کے پاس، وہ آپ کو جو کنسلٹنٹ ہے، کلائنٹ ہے، وہ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو کسی بھی ٹریکٹر کے اندر سیو کر سکتے، کوئی ضروری نہیں کہ یہ جو اگر ٹھیک ہے جس میں پی سی ہے، لوکل ڈرائیو ہے، پروگرام ڈیٹا ہے، آٹو ڈیسک ہے، آر بی ٹی ٹیمپلیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اس میں سیو کریں، ضروری نہیں ہے اس میں آپ سیو کریں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے اپنی ڈائریکٹری بنا سکتے ہیں اور اس ڈائریکٹری کے اندر اس کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہ ابھی جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں نا آپ کا، یہ دوسرا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹ آلریڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں آپ کے پاس ٹیمپلیٹ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے آپشن دی ہے، ٹیمپلیٹ آپ کریٹ بھی کر سکتے ہیں پروجیکٹ کی ٹیمپلیٹ۔ یہ تھوڑا سا جو ہے نا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کو جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ آپ کو ساری کریٹ کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے، جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے ویو ٹائپ لیول آپ کو کریٹ کرنے پڑیں گے، ویو ٹائپ آپ کو کریٹ کرنے پڑیں گے، لوڈر فیملیز ہیں وہ آپ کو لینی پڑے گی، سسٹم فیملیز ہیں وہ، ڈکٹ پائپ کنڈیوٹ ٹائپ کی جتنی ہیں، لائن سٹائل ہے وہ کرنا پڑے گا، آبجیکٹ سٹائل آپ کو وہ سارا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھوڑا سا نا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم پروجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جا کے ٹیمپلیٹ کو سلیکٹ کریں، جو بھی ٹیمپلیٹ ہم کو چاہیے۔ اچھا چلیں، یہ تو آپ کا نا اسٹیپ 1 ہوا، جو ابھی تک جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا وہ اسٹیپ 1 تھا۔ اسٹیپ 2 کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیپ کے اندر ڈیفائن پروجیکٹ انفارمیشن، فل ان دی پروجیکٹ ڈیٹیل، پروجیکٹ نیم آپ نے ڈالنا ہے، نمبر، کلائنٹ، ای ٹی سی، پروجیکٹ یونٹ، سیٹ پروجیکٹ یونٹس، میٹرک اور امپیریل وہ آپ نے بتانا ہے۔ تو چلیں یہ بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہم ڈالتے ہیں، کس طرح سے ہم جو ہے اس کو جو ہے کرتے ہیں۔ اچھا، اب باری آتی ہے جب آپ نے پروجیکٹ کھولا ہوتا ہے اور آپ نے ٹیمپلیٹ کوئی بھی جو ہے لوڈ کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے پروجیکٹ انفارمیشن دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پروجیکٹ انفارمیشن کہاں سے دینی ہے، مینیج کا ٹائپ، آپ کو مینیج کا ٹیب جو نا آپ کے پاس یہاں پہ مینیج کا ٹیب آپ کو بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے مینیج کا ٹیب میں چلے جانا یہاں پہ، ٹھیک ہے، مینیج کا ٹیب ہوا وہ آپ نے سب سے پہلے کلک کرنا، اس کے بعد آپ کے پاس پروجیکٹ انفارمیشن آ جائیں گی کہ پروجیکٹ یونٹس آ جائیں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پروجیکٹ یونٹ کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ یونٹ جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ تب آپ چینج کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی ٹیمپلیٹ جو ہے پیریڈ سسٹم کی آپ نے یوز کر لی ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ آپ نے کوئی میٹرک سسٹم کا کام کرنا ہے، تو کوشش کریں آپ شروع سے ٹیمپلیٹ جو ہے نا وہی صحیح سسٹم کی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر فرض کریں پیریڈ سسٹم کا ٹیمپلیٹ ہے تو پیریڈ کا کام ہے تو پیریڈ سسٹم کی ٹیمپلیٹ استعمال کریں، اگر آپ کے پاس میٹرک سسٹم کا کام ہے تو میٹرک سسٹم کی آپ جو ہے ٹیمپلیٹ استعمال کریں۔ اچھا، جب یہ دونوں چیزیں آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہاں کہاں لوکیٹڈ ہیں، تو پھر آپ نے جو ہے پروجیکٹ انفارمیشن کو کلک کر دینا۔ پروجیکٹ انفارمیشن کلک کریں گے تو آپ کے پاس نا یہ صورتحال آئے گی جہاں پہ پروجیکٹ کا نام ہوگا، یہاں پہ آپ نے نام ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی جو بھی آپ کا نام ہے، ٹھیک ہے، پروجیکٹ کا نام آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر، ٹھیک ہے، پروجیکٹ کا نام ڈال دینا۔ اس کے بعد پروجیکٹ کا نام ڈالنے کے بعد آپ نے پروجیکٹ کی جو آرگنائزیشن ڈسکرپشن ڈالنی ہے۔ فرض کریں آپ کی کمپنی جو ہے آرکیٹیکچر کمپنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ آرکیٹیکچر کی انفارمیشن ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نا بلڈنگ نیم ہے کوئی، تو بلڈنگ کا نام آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے، کالج ہے، اسکول ہے، کیا ہے، آتھر کیا ہے، آتھر جو بنا رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے پروجیکٹ ایشو ڈیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایشو ڈیٹ کا یہاں پہ ڈال سکتے ہیں، یہاں پہ اس کے اندر، ٹھیک ہے، پروجیکٹ سٹیٹس کیا ہے، ری ہیبلیٹیشن ہے، ٹھیک ہے، رینوویٹ ہو رہا ہے یا نیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈال دیں۔ کلائنٹ کا نام کیا ہے، وہ اونر کا نام یہاں پہ ڈال دیں۔ پروجیکٹ ایڈریس کیا ہے وہ یہاں پہ ڈال دیں، پروجیکٹ نیم کیا ہے یہاں پہ ڈال دیں، پروجیکٹ نمبر کیا ہے وہ یہاں پہ ڈال دیں۔ ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے نا، جب آپ ٹائٹل بلاکس بناتے ہیں، ڈیلیوریبل تیار کرتے ہیں، تو بہت ساری انفارمیشن نا اس کے اندر گلوبل انفارمیشن جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوکل انفارمیشن ہوتی ہیں، وہ انفارمیشن یہ یہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے جو آپ کی ٹائٹل بلاک ہوتا ہے نا، شیٹ ہوتی ہے جہاں، اس کے اندر آٹومیٹیکلی وہ جو ہے ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں میں جاتا ہوں، اگر یہاں پہ آرگنائزیشن نیم ہے، ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں ABC، ٹھیک ہے، آرگنائزیشن کا نام آ گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آرگنائزیشن ڈسکرپشن کیا ہے، میں کہتا ہوں پلمبنگ کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، تو پلمبنگ کی کمپنی میں نے کہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بلڈنگ کا نام کیا ہے، میں کہتے ہیں کالج، ٹھیک ہے، آپ کالج ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آتھر کیا ہے، ٹھیک ہے، ABC، کوئی بھی نام جو آپ کا نام جو بھی نام ہے آپ اپنا نام ڈال سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا ایشو ڈیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایشو ڈیٹ کیا ہے، فرض کریں آپ کی آج کی ڈیٹ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، آج کی ڈیٹ ڈال دیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پروجیکٹ سٹیٹس کیا ہے، سٹیٹس مطلب فرض کرے آپ کا ایک نیو پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نیو یہاں پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اونر کیا ہے، ٹھیک ہے، اونر آپ کا فرض کرے اس کا جو بھی نام ہے وہ یہاں پہ ڈال دیں ABC، ٹھیک ہے۔ ایڈریس کیا ہے، اس کا ایڈریس یہاں پہ ڈال دیں، یہاں پہ کلک کریں گے تو پورا ایڈریس آپ بڑا باکس آپ کے پاس آ جائے گا، اگر ایڈریس آپ کا بڑا ہے تو وہ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں۔ پروجیکٹ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نام ڈال سکتے ہیں۔ پروجیکٹ کا نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نام اور نمبر دونوں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ضرور ڈالنی ہے، اس لیے کہ یہاں سے انفارمیشن جو آپ کی ایکسٹریکٹ ہوں گی۔ اب باری آتی ہے پروجیکٹ یونٹس کی، ٹھیک ہے۔ پروجیکٹ یونٹس میں آپ، ٹھیک ہے، اینگل آپ نے اگر یہاں پہ دیکھیں ٹیمپلیٹ جو آپ نے سلیکٹ کری اس طرح سے آپ کے یونٹس یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اگر چینج کرنے ہیں اینگل فرض کرے آپ چینج کرنا تو یہاں پہ ڈگریز آ رہا ہے، ریڈین میں چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ چینج کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایریاز کو چینج کرنا اسکوائر فٹ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ہیکٹرز میں، انچیز میں، میٹرز میں، ملی میٹر میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں تو اس طرح سارے یونٹس جو ہے نا جو آپ کے یونٹ چینج کریں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت یہ آپ استعمال کریں گے یا اس کو یوز کریں گے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ٹیمپلیٹ جو ہے کوئی اور یونٹ کی استعمال کر رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کچھ یونٹ جو ہیں وہ اس طرح سے نظر آئیں، میٹرک سسٹم میں نظر آئے۔ اور ریوٹ اتنا جینیس ہے کہ اگر فرض کریں آپ میٹرک سسٹم چینج بھی کرتے ہیں تو فوراً جو ہے جو فیٹ سسٹم ہوتا ہے جو آپ کا ماڈل آ رہا ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے فوراً یونٹ چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یونٹ چینج کر کے وہ جو ہے اس کو اس میں چینج کرتا ہے۔ فرض کریں جیسے میں نا فرض کرے یہاں پہ جاتا ہوں اور میں نے یہ کھول لیا، دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ 10 فٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 10 فٹ آ رہا ہے۔ میں یہاں پہ جاتا ہوں یونٹس، ٹھیک ہے، اور یونٹس جا کے جو ہے میں ڈسٹینس جو ہے یہاں پہ آ رہا ہے فٹ کے اندر آ رہا ہے تو میں ایسے کر دیتا ہوں ملی میٹرز کے اندر، اوکے کر دیا، اوکے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ جائیں، ٹھیک ہے، ڈسٹینس بھی چینج کریں، لینتھ بھی چینج کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی چینج کر دیں، میٹر سینٹی میٹر، میٹر اینڈ ملی میٹرز میں کر دیں، ملی میٹرز میں کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈسٹینس آپ کا ہو گیا ملی میٹر میں، لینتھ ہو گیا، اینگل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے اپلائی کر کے دیکھیں، یہ دیکھیں ساتھ ہی فوراً چینج کر دے گا، ٹھیک ہے، فوراً ہی آپ کا جو یونٹس ہیں نا چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ یہ بہت بڑا ایشو نہیں ہوتا کہ ریوٹ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اگر ایک کسی فیٹ کی آپ نے امپیریل سسٹم کی ٹیمپلیٹ استعمال کی ہے اور آپ نے کوئی چیزیں جو ہے میٹرک سسٹم کی استعمال کرنی ہے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی، مشکل نہیں ہوتی، آسان ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آسان بن جاتی ہیں۔ آپ بس کیا کریں جا کے یونٹ چینج کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں اسٹیپ 3 پہ، ٹھیک ہے، سیٹ اپ پروجیکٹ لیولز، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر اس کے بعد پروجیکٹ لیول بھی آپ نے سیٹ کرنی ہے کہ لیول کا مطلب ہوتا ہے کتنے فلورز ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اس 10 فلور کی بلڈنگ ہے، 5 فلور کی بلڈنگ ہے، وہ آپ نے سیٹ کرنے ہیں۔ لیول ایلیویشن بھی آپ نے سیٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں سے ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے پاس نا ایلیویشن آ رہا ہے، بلڈنگ ایلیویشن، یہاں پہ ایسٹ آ رہا ہے، نارتھ آ رہا ہے، ساؤتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نا لیولز آ رہے ہیں سارے، یہاں پہ بھی لیولز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے یہاں پہ آپ نے لیولز کریٹ کرنے ہیں، لیولز بنانے ہیں، نئے لیولز آپ نے کریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، لیولز آپ نے نئے کریٹ کرنے ہیں، نئے آپ نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے ریوٹ میں بھی ہم لیول کریٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریوٹ آرکیٹیکچر جو ہوتا ہے جو ماڈل لنک کو جو ماڈل ہوتا ہے ریوٹ آرکیٹیکچر وہ ہمیں جو ہے ہم اس کو لنک کرتے ہیں اور اس کے اندر سے ہم جتنے بھی لیولز ہوتے ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ریوٹ آرکیٹیکچر کے اندر آپ کو آلریڈی بتا کے آ چکا ہوں کہ آپ لیول کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے نئے لیولز آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لیولز کے بارے میں نہیں پتا تو میری جو پرانی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، اس میں چلے جائیں ریوٹ آرکیٹیکچر میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کہ لیول کس طرح سے لگائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی ریوٹ آرکیٹیکچر کا حصہ ہے، یہ ایم ای پی کا حصہ نہیں ہے۔ ایم ای پی کیا کرتا ہے کیونکہ جو ماڈل ہوتا ہے اس کو لنک کرتا ہے تو اسی کے اندر سے ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے اپنے لیول جتنے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح نا آپ نا اس کے بعد آپ کے پاس نمبر 2 پہ آیا تھا لیول ایلیویشن، سیٹ ایلیویشن نیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ریوٹ میں جائیں تو یہ آپ کے نام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تو آپ نام جب وہاں سے ایکسٹریکٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس نام بھی آ جائیں گے اور ایلیویشن بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ چینج کرنے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ آپ ریوٹ آرکیٹیکچر کی ویڈیوز کے اندر چلے جائیں، وہاں جا کے دیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے لیول کے نیم چینج کرتے ہیں، نیم ایڈجسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر نیچے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایلیویشن کس طرح سے چینج کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا آپ کا گریڈس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کریٹ گریڈس ٹو ڈیفائن دی بلڈنگ لے آؤٹ، ٹھیک ہے، گریڈ اسپیسنگ، سیٹ گریڈ اسپیسنگ اینڈ لیبلز، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے گریڈس آ جاتے ہیں، تو یاد رکھیں گریڈ کا بھی سملر پروسیجر ہے کہ آپ گریڈ جو ہیں
وہ آرکیٹیکچر جو ماڈل آپ نے لنک کیا ہوتا ہے وہاں سے آپ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آرام سے آپ کا ہو جائے گا کیونکہ لیول کے بارے میں آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے امپورٹ کرنا ہے اب آپ نے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیٹ کی فائل امپورٹ کر رہے ہیں یا آپ کی ریوٹ کی فائل امپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کس طرح سے امپورٹ کریں گے. تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ویسے میں آگے بھی جا کے میں نے آپ کو بتانا تھا کس طرح سے لنک ہوتی ہیں فائلیں، لیکن میں تھوڑا سا بتا دیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا سا ہو جائے. اچھا، اب ریوٹ کی فائلس نا یا آٹو کیڈ کی فائل لنک کرنے کے لیے آپ انسرٹ کو دبائیں گے نا، انسرٹ کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیب آپ کے پاس آ جاتا ہے. اس ٹیب کے اندر آپ کے پاس نا ڈفرینٹ جو ہے آپشنز آ جاتی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. اپنی کون سی فائل جو ہے آپ نے اندر لے کے آنی. اس میں دیکھیں آپ کا اگر ریوٹ لنک کی کو فائل ریوٹ کی فائل کو لے کے آ رہے ہیں تو پھر آپ یہ والی آپشن استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر فرض کرے آپ نے کوئی آئی ایف سی لنک کرنا ہے تو آئی ایف سی آپ استعمال کریں گے. آپ نے کوئی کیٹ کی فائل لنک کرنی ہے تو آپ کی جو کیٹ کی فائل جو ہے وہ یہاں سے لنک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیٹ کی فائل آپ لنک کر سکتے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد کوئی ٹوپوگرافی ہے، ٹھیک ہے، ڈرائنگ مارک اپ ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری آپشن اس کے اندر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. لنک کا تصور اور جو ہے دوسرا جو امپورٹ ہے یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. امپورٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پی ڈی ایف ہو، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ قسم کے فارمیٹ جو ہے نا وہ یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر نا آپ کو ڈفرینٹ قسم کے فارمیٹ نظر آئیں گے. آپ جس طرح کا بھی آپ کو فارمیٹ چاہیے وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا اویلیبل فارمیٹ ہے اور جو آپ فارمیٹ استعمال کر رہے ہیں امپورٹ کرنے کے لیے ریوٹ کے اندر. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے پوزیشننگ، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جب آپ پوزیشن کر رہے ہوتے ہیں یا لنک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو ماڈل لے کے آ رہے ہیں وہ اسی کوآرڈینیٹ سسٹم پہ لے کے آنا کہ یہاں کوئی اس کو ڈیفرنٹ کرنا، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ بھی جو ہے اگر ریوٹ کے اندر چلے جائیں تو جب ہم امپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کریں کوئی بھی آپ نے لنک امپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس نا دیکھیں اوریجن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سینٹر ٹو سینٹر اوریجن ٹو انٹرنل اوریجن. تو یہ بھی چیزیں آگے جا کے انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا، آپ کو بتاؤں گا. اچھا، اس کے بعد نا آپ نے ویوز کریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ویوز کریٹ ہیں کیونکہ آرکیٹیکچر جب ماڈل آپ کے آئے گا تو اس کے بعد آپ نے الیکٹریکل کے ویوز کریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایچ وی اے سی کے ویوز آپ نے کریٹ کرنے ہیں. اس کے بعد پلمبنگ کے ویوز آپ نے کریٹ کرنے ہیں. سارے ویوز آپ نے کریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تو ویو جو ہے اس کے بارے میں آگے جا کے ایکسرسائز آئیں گی جس میں اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ ویوز اور سیکشن اور ایلیویشن کس طرح سے کریٹ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اپلائی ویو ٹیمپلیٹ فار کنسسٹنسی، ٹھیک ہے. ویو ٹیمپلیٹ بھی آپ نے اپلائی کرنی ہے. تو یہ جا کے بھی آگے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی ویو ٹیمپلیٹ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے چلے جائیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو اسٹیپ 7 ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کریٹ گریڈ ٹو ڈیفائن دی بلڈنگ لے آؤٹ، ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے بلڈنگ کا لے آؤٹ کتنا بڑا ہے، کہاں پہ، وہ بھی آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. گریڈ اسپیسنگ کتنی ہے، ٹھیک ہے، گریڈ کی اسپیسنگ وہ بھی آپ نے ڈیفائن کر لینا ہے. اس کے بعد جو ہے بیسٹ پریکٹس میں کیا ہے، ٹپ اینڈ بیسٹ پریکٹس. امپورٹ کیڈ کر لیں، آرکیٹیکچر پلان لنک، ٹھیک ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے یا کس طرح سے جو ہے وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. امپورٹ کر لیں، ٹھیک ہے. امپورٹ کر کے کیٹ کی فائل آپ نے کرنی ہے تو کیٹ کی فائل کر لیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے دوسری فائل کرنی ہے دوسری فائل کر لیں، ٹھیک ہے، ریوٹ کی فائل. تو یہ تھا بیسیکلی انٹروڈکشن تھی آپ کی کہ آپ جب ریوٹ ایم ای پی کا کوئی بھی پروجیکٹ شروع کریں گے تو اس کے اندر جو ہے کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور کن کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو ریوٹ کا ماڈل ہے وہ آسانی سے سٹارٹ ہو سکے اور اس پہ آپ کام کر سکیں، ٹھیک ہے. تو یہ والی ویڈیو جو ہے ضرور شیئر کیجیے گا دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.